الذي شرفنا لعلوم الحديث والقرآن، والصلاة والسلام على من قال إنما بعثت معلما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم نور. وقال علي رضي الله عنه: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فإن المال يفنى عن قريب، وإن العلم باق لا يزال. سازشیں ہیں روز و شب دینی مدارس کے خلاف، سازشیں ہیں روز و شب دینی مدارس کے خلاف، جمع ہے اغیار اب دینی مدارس کے خلاف. مجرموں میں کون ہے دینی مدارس کا سپود، مجرموں میں کون ہے دینی مدارس کا سپود. شور کیوں ہے بے سبب دینی مدارس کے خلاف. رب شدد شملہم یا رب مزق جمعہم، رب شدد شملہم یا رب مزق جمعہم. جمع ہے جو میرے رب دینی مدارس کے خلاف. محترم اساتذہ اکرام، معزز سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، آج کی اس پروقار محفل میں بندہ جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا جامہ پہنا کر آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہے، وہ ہے دینی مدارس کی ضرورت، اہمیت اور کردار. سامعین محترم، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول ابراہیم امین، تابع اول قرآن کریم، مخاطبین اولین صحابہ کرام کی جماعت تھی. سامعین محترم، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ ایک شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرکشش عمارت کا نام ہے. اس لیے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا. لیکن میں اس کی پرزور تردید کرتا ہوں، جبکہ ایک مدرس میدان میں جائے اور وقال اللہ وقال رسول پر آنا شروع کر دے تو وہ میدانی مدرسہ ہے. سامعین محترم، میں صاف صاف کہتا ہوں، مدرسہ سنگ و خشت کے ڈھیر کا نام نہیں، مدرسہ فلک دوست عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مدجن اور منقش لفظوں کا نام نہیں. اگر ایسا ہوتا تو حافظ سادے سے جب اترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو حافظ دوبند واقع اس انار کے درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی. تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ سامعین محترم، مدرسہ تو وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق و آداب سکھائے جاتے ہیں، جہاں اسے حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی سکھائی جاتی ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، چشمے فلک بھی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے، چشمے فلک بھی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے، پوشیدہ کیوں کر رہ گیا ہمارا اثر اغیار سے. سامعین محترم، آئیے دور حاضر میں دینی مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے. سامعین محترم، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق زوجات بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے خانقاہوں میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج
یہ دین مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دین مدارس نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دین مدارس نہ ہوتے تو قومی اسمبلی میں ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی لڑائی کرنے والا کوئی نہ ہوتا. تو پھر مجھے کہنے دیجئے ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محنتوں کا اظہار مدرسوں میں، ہر پل محنتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں کردار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں کردار مدرسوں میں. دیکھو سبق وفاقہ دیتے ہیں رات دن ہم، دیکھو سبق وفاقہ دیتے ہیں رات دن ہم. تم سوچتے ہو گے غدار مدرسوں میں، تم سوچتے ہو گے غدار مدرسوں میں. آزادیوں کے نعرے ہم نے عطا کیے تھے، آزادیوں کے نعرے ہم نے عطا کیے تھے، ہے معاشرے وطن کے تہوار مدرسوں میں. دل کو کوئی کھٹک ہو شک ہو کسی طرح کا، دل کو کوئی کھٹک ہو شک ہو کسی طرح کا، آ جاؤ موسٹ ویلکم صوبار مدرسوں میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.